مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے دعوت دینے کے لیے، فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ ایک سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون نے کہا، اور فرعون کے درباریوں نے کہا، لساحر علیم، جادو ہے، مسمرزم ہے، شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، تو یہ بھی وہی ہے، اور اصل میں یہ چاہتے ہیں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں، سیاسی مفاد ہیں۔ کیا ہیں؟ سیاسی مفاد ہیں۔ تو اور پھر کہنے لگے کہ اب چونکہ لوگ تو بہرحال متاثر ہو چکے تھے، بھئی یہ لاٹھی کیسے سانپ بن رہی ہے، تو کہنے لگا فرعون کے اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ سارے جادوگروں کو بلا لیں، کھلے عام مقابلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر آئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے کچھ کمیشن بھی ملے گا ہمیں، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو جادو میں ہرائیں گے تو کوئی کمیشن بھی ہے؟ فرعون نے کہا کمیشن ہی کمیشن، ٹھیک ہے نا، کمیشن نہیں، بلکہ تمہیں میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ملے گا، میرے درباری بن جاؤ گے تم۔ وہ پھر مشہور واقعہ ہوا کہ جادوگروں نے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں، سانپ بن کے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، اللہ نے کہا آپ لاٹھی پھینکیں، وہ اژدہا بن کے اس نے سب کو نگل لیا۔ تو جادوگر حیران ہوئے کہ ہم نے جو لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بنی تو نہیں تھی، وہ تو دکھنے میں ایسی لگ رہی تھی کہ سانپ ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے، انہوں نے لاٹھی پھینکی وہ تو واقعی سانپ بن گئی، تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ جادوگر تو جادو کی حقیقت کو جانتا ہے نا۔ میں بار بار اسی لیے تو کہتا ہوں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا اس سے اس کا پوچھو، وہ بتائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ، اور جادوگروں نے لاٹھی پھینکی وہ بھی کیا، وہ رسیاں پھینکی وہ بھی کیا تھی، سانپ۔ عوام کو نہیں پتا چلا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کیونکہ عوام کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس زمانے میں واٹس ایپ اور فیس بک ہوتا، کوئی کہتا ہے یہ نورا کشتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، تو کتنے کنفیوز ہو جاتے نا۔ او بھائی جادوگروں سے پوچھ لو یار، بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے یہ جادو ہے یا کیا ہے، وہ فوراً بتا دیتے بھائی یہ جادو نہیں ہے۔ 2-4 جھوٹ بولتے، 8-10 جھوٹ بولتے، سارے تھوڑی جھوٹ بولتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ فا آتا ہے فوراً کے لیے، ایک دم حیران ہو گئے، بھائی یہ تو آج تک ہم بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یہ کام نہیں کر سکے، انہوں نے کیسے کر دیا؟ کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ ان کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے اور ہماری والی صرف یخیل، قرآن کے الفاظ ہیں، خیال یہ گزرا لوگوں کو، یخیل، تخیلاتی دنیا میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن نے اس جادو کو بہت بڑا جادو کہا ہے، جادوگروں نے بہت بڑا جادو کیا۔ پتہ چلا بہت بڑا جادو جب ہزاروں جادوگر مل کے کریں اور قرآن اس کو بہت بڑا جادو مان رہا ہو، اس میں بھی کسی چیز کی حقیقت چینج نہیں ہوتی، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ جادوگر جو کہتے ہیں نا ہم یوں بنا دیں گے، ہم یوں بنا دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف نظر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے، ہمارے ہی اکابر میں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو سے حقیقت کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، اور اس پر عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ میں اگر وہ کلمات نہ پڑھتا جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے دیکھو انسان کو جادو کے زور سے گدھا بنانا بھی ممکن ہے، لیکن اگر آپ دونوں طرف کے دلائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کا مقصد حقیقت میں بنانا نہیں، خیال میں، یعنی ایسا مجھے دکھا دیتے لوگوں کو میں گدھا نظر آ رہا ہوتا، حقیقت میں بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے 2 دلائل ہیں، ایک تو یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو لے کر آئے مگر یخیل الیہ، دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے، تو بہت بڑے جادو سے جب لاٹھی کو سانپ بنانا مشکل ناممکن ہے، تو جس جادو کو اللہ نے بہت بڑا جادو نہیں کہا، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں انسان کو گدھا بنانے کیسے ممکن ہے بھائی؟
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات یہ کہ جادوگروں کو اگر یہ اختیار ہو جائے کہ انسان کو گدھا بنا دیں اور فلاں کو یہ بنا دیں، تو جادوگر تو زمین میں فساد مچا لیں، زمین کا نظام چلنا کیا ہو جائے گا۔ بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ کو کیا بنایا جادوگروں نے؟ کوئی جادو تو نہیں کیا نا آپ پہ کسی کی؟ تو وہ تو پھر بہت کچھ کر لیں، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پست حالت کس کی ہوتی ہے؟ جادوگر۔ سب سے زیادہ غریب غربا یہ طبقہ ہوتا ہے۔ اگر پیسہ ہوتا ہے تو جادو کے زور سے نہیں ہوتا، لوگوں کو الو بنا کے ان کی جیبوں سے ہدیے نذرانے لے کے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ڈالر اوپر جائے گا تو کرنسی کو ڈالر بنا دیا، کیا خیال ہے بھائی؟ جس ملک کی کرنسی سب سے اوپر جا رہی ہے، کویت بہت اسٹرانگ کرنسی ہے، تو چھو منتر کرتے اور 1 روپیہ کیا ایک کویتی بن جاتا، اور آپ کو پیسے دیتے بھائی، آپ بہت سی چیزیں اس سے لے آتے۔ یہ تو کم بخت نظر کا دھوکہ دے کے بھی نہیں بنا سک رہے، ورنہ جائیں منی چینجر کے پاس اور بولیں یہ ریال کے بدلے مجھے جو ہے نا پاکستانی کرنسی دے دو، اس کو دھوکہ آ جائے اور وہ ریال کے بدلے یہ دے دے۔ اتنا بھی نہیں ہوتا بیچاروں سے، تو حقیقت ماہیت کہاں سے چینج کریں گے یہ؟ تو اگر یہ حقیقت ماہیت چینج ہوتی، دوسری بات یہ کہ دنیا اتنی پھیل چکی ہے، کہیں سے تو اطلاع آتی کہ فلاں جادوگر نے حقیقت میں یہ چیز کر دی ہے، آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اس کا بعض علماء جواب دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 100 سال پہلے جو علماء نے جواب دیا کہ پوری دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک کو ہر ایک چیز کی خبر تھوڑی ہے، تو 100 سال پہلے تو یہ کہنا ممکن تھا۔ آج الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں جادو کے زور سے کوئی حقیقت چینج ہو رہی ہوتی تو یوٹیوب پہ سب سے پہلے آ جاتا۔ یوٹیوب پہ تو وہ چیزیں آ رہی ہیں جو نہیں ہو رہی، جو ہو رہی ہیں وہ کیسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گی، اس لیے ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل میں اس بات کے دلائل دے رہا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، میں اس لیے اس پہ اتنا زور لگا رہا ہوں کہ ہمارے ہی بعض اکابر، بعض علماء اس طرف گئے ہیں، بزرگ اس طرف گئے ہیں، بڑے علامے تھے وہ اپنے وقت کے، ان کا یہ قول ہے کہ جادو سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے۔ میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں، لیکن یہ جو دوسری طرف کے دلائل ہیں نا کہ جس میں یہ ہے کہ چینج نہیں ہو سکتی، یہ بہت اسٹرانگ ہے، اور امام ابو بکر جساس بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کوئی نیا تفرد نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو بہت قدیم فقہ میں بہت سے فقہا کا یہ مذہب ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اسے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر حقیقت چینج ہوتی تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ دیکھ کر اتنی جلدی کیوں متاثر ہو گئے؟ اتنی جلدی اس لیے متاثر ہوئے، اس کی اور کوئی ریزن نہیں بنتی، یہی ریزن بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو سے حقیقت چینج یعنی اوریجنل میں نہیں ایسا کیا جا سکتا۔ تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ ادھر لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، لاٹھی بنی سانپ، اور 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، برب موسیٰ و ہارون۔ تو اتنی جلدی ایمان لانا، کوئی ڈیبیٹ کرتے بھائی یہ کیا ہے، آپ بتائیں یہ کہاں سے سیکھا؟ پھر کافی غور و خوض کے بعد وہ نتیجہ نکلتا بھائی یہ جادو نہیں ہے۔ تو ایک دم جو یقین کر لینا، یہ اس کی علامت ہے کہ اور تو کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تھی، کہ وہ یہی تھا کہ بھائی یہ حقیقت میں کیسے چینج ہو گیا۔ تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادوگر نہیں۔ اب جب جادوگر نہیں ہے تو انسان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، تو یہ یقیناً کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے جادوگروں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلیں آگے بھائی، زبردست بات کی ہے نا، تو پھر صلو علی الحبیب تو بنتا ہے نا ایک۔ اچھا خیر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرعون نے یہ منظر بھی دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لایا، ان جادوگروں کو لٹکا دیا۔ اچھا دیکھو فرعون کیا کہہ رہا تھا جب یہ جادو دیکھا نا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ یہ تو جیت گئے، تو جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ کیڑے نکالتا رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہ کچھ۔ یہی آج ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کر بھی نہیں مانتے لوگ، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ جب پہلے فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں، ہزاروں جادوگر مقابلے میں آ گئے، دیکھا کہ جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، فرعون نے کہا یہ نورا کشتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے سے ان کا پلان تھا۔ یہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے آج کل؟ ارے ہر تنظیم، ہر جماعت جو اپوزیشن میں ہو وہ حزب اختلاف سے اسی سٹائل میں بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر ایک آدمی بیان دے کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں،
شو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بیان نہیں دے, دیکھو بیان کیوں نہیں دے رہا, کھل کے بولتا کیوں نہیں ہے کہ قادیانی کافر ہیں. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. ہر آدمی جو ہے نا اپنے حزب اختلاف کی خوبیوں کو خوبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے کیڑے نکال کے چھوڑنے ہیں ہر قیمت. کورونا وائرس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی وبا ہے, اللہ کے بندو کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی کسی ملک کی سازش نہیں ہے. بیماری اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کو بیمار کر دے. کیا ہو گیا, کیا یہودیوں کو ساری اتنا اللہ نے ان کو اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ ہمارا خدا بنا دیا اسرائیل کو, کہ وہ جو دنیا میں جو چاہے کرتا پھرے, تو سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا. بھائی ہر 100 سال میں وبائیں پھیلتی ہیں. ہمارے باپ دادا ہمیں بیان, ہماری دادی بتاتی تھی, انڈیا میں جب وبائیں پھیلتی تھیں ایسے ہر گھر سے جنازے اٹھتے تھے. وہ بھائی ایک وبا پھیل گئی, نہیں یہ وبا نہیں ہے, یہ پہلے تو الو بنایا جا رہا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, بس ایسی ڈھونگ. اصل میں چائنا کی طاقت بڑھ رہی تھی نا, چائنا سپر پاور بن رہا تھا, اس کو نیچے گرانے کے لیے. ایک آدمی سے میری بحث ہوئی, بہت اہم مضمون ہے, بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہی ہے. پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے. دونوں کا پروگرام تھا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا کہ مل کے مجھے کیا کرنا ہے. دونوں نے اس طرح ایک ڈرامہ رچایا, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت. انہوں نے ایک اس طرح سے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے, پہلے یہ شو کریں گے ہم تمہارے دشمن ہیں, پھر ہم ہار جائیں گے, اور پھر فرعون تو نکلے گا نا یہاں سے, پبلک اس کے خلاف ہو جائے گی, بھائی یہ تو صحیح ہے, پھر ہم مل کے کیا کریں گے, حکومت. فرعون نے کہا پلان ہے. فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. جادوگروں سے کہا تم ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سب کو سولی پہ لٹکا کے قتل کر دوں گا, کیونکہ تم نے یہ پہلے سے پلان کیا ہے, تم چاہتے تھے حکومت. جادوگروں نے کہا لٹکا کے کاٹ پیٹ کے ہلاک کر دو, ہمیں ٹینشن نہیں ہے, شہادت ملے گی. آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, ہم رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہم نے جو جادو کیا اس گناہ کو اللہ معاف کر دے. اور تو نے ہمیں تو پیغمبر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا, یہ تو ہمیں کیا پتا یہ پیغمبر تھے, یہ تو اتنا بڑا جرم ہو گیا, تو اللہ کا عذاب نہیں آیا, شکر ہے ہم پر, تو ہمارے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے. تو اس دنیا میں جو سزا دے سکتا ہے دے, فقضی ما انتا قاض. اب آپ بتاؤ, جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے, جس کو دنیا کی لالچ میں موسیٰ کے مقابلے میں آیا ہوگا نورا کشتی کے لیے, وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ تو فرعون سے الگ سے سائٹ پہ گئے گا, فرعون سے کہے گا ذرا چھاؤں میں آئیے, آپ سے ایک بات کرنی ہے ہم نے. بادشاہ سلامت, دھمکیاں آپ پبلک کے سامنے دے دیں, ٹھیک ہے آپ کا یہی ہے کہ, لیکن ذرا چھاؤں میں آئے, دیکھیں وہاں سے تو اتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. اگر آپ اس سے زیادہ کی آفر کرتے ہیں تو ہم موسیٰ کا کیا کر دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. نورا کشتی میں تو یہی ہوگا نا بھائی, دنیاوی مفاد کے لیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے, تو جہاں مفاد زیادہ نظر آئے تو پھر ادھر کو لڑکنا چاہیے نا. ابے سیاسی لوٹے لڑکتے نہیں ہیں کیا بھائی, وہ کہتے ہیں یار وہ مجھے ادھر سے اتنے مل رہے ہیں, تم اتنے دے دو تو میں ادھر چلا جاؤں گا. اسی لیے تو لوٹا کہتے ہی اس لیے ہے نا کہ ادھر سے ادھر. بعض دفعہ لڑکنے میں قوم کا مفاد بھی ہوتا ہے, میں مانتا ہوں کہ ہر ایک برا نہیں ہوتا سیاست میں, بعض دفعہ مفاد میں بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھائی وہ اب صحیح تھا تو اب وہ غلط ہو گیا تو چلو ادھر چلے جاؤ, لیکن بس اس لیے بھی لڑکا جاتا ہے کہ بھائی وہ اتنے دے رہا ہے تو آپ اگر 5 روپے بڑھا دو تو ہم ادھر آ جاتے ہیں. تو اب کیا تھا کہ جادوگروں کو اگر مفاد کی وجہ سے یہ کام کیا تھا, تو جب فرعون نے کہا میں لٹکا رہا ہوں سولی پہ, تو جادوگر کہتے بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, فوراً رجوع کرتے نا. کیا خیال ہے, مفاد میں موسیٰ پر ایمان لائے تو لٹکنے میں کیا مفاد ہے. جادوگروں نے کہا بہت اچھا لٹکا دو بھائی, ہم ایمان لائے ہیں آخرت کے لیے, تو اچھا ہے آزمائش سے اللہ نے بچا لیا, لٹکا دو. تو جادوگر لٹک گئے, قتل کر دیا سب کو. اللہ نے حق واضح کر دیا کہ نورا کشتی نہیں تھی, لیکن میں نے بتایا نا کہ پھر بھی نہ فرعون ایمان لایا اور نہ اس کے ماننے والے. سارے دلائل اللہ نے قائم کر دیے کہ نہ کوئی کشتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں مان رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دلائل سے تو ثابت کر دیا کہ بھئی تم فرعون جو ہے وہ باطل ہے, موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں, تو پھر اللہ نے سزائیں دینا شروع کی. ارسلنا علیہم الطوفان, طوفان آیا فرعون پر. والجراد, ٹڈیوں کا عذاب آیا, فصلیں جو ہے نا ٹڈیاں چاٹ کر جاتی تھی. والقمل, جوؤں کا عذاب. والضفادع, مینڈکوں کا عذاب آیا. کھاتے تھے مینڈک نکل جاتے تھے. مینڈک اتنی گندی چیز ہے. اب میں سوچتا ہوں اگر چائنا والے ہوتے ان پر مینڈکوں کا عذاب آتا تو مینڈک سے تو کافروں کو بھی گھن آتی تھی, یہ کھانے میں مینڈک آ گیا, فرعونی چھوڑ دیتے یار کیسے کھائیں, عذاب ہے. چائنیز ہوتے تو وہ کہتے کھانا تو اب آیا ہے, وہ کیا کہتے
کہتے یار یہ سالن ہٹاؤ, کھانا تو اب آیا, ہم تو کب سے تلاش, مینڈک کہاں ہے. تو اتنی گندی چیز کو, جس کو عذاب اللہ نے قرار دیا, پبلک اس کو کیا کر رہی ہے, کھا رہی ہے, سوپ بنا بنا کے پی رہی ہے. والضفادع والدم, اور خون, کھانے میں خون بھی نکل آتا تھا. تو خون بھی گندی ناپاک چیز ہے جس سے کافروں کو بھی گھن آتی ہے. اگر کسی کو گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ گندا ہے, ٹھیک ہے نا. خون پاک نہیں ہے بلکہ وہ آدمی کیا ہو گیا ہے, گوں کھانے کا عادی ہو گیا ہے. فرمایا فاستکبروا, لیکن ہر دفعہ تکبر کرتے رہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, عذاب ٹلتا, وہ کہتے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے, وبائیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ہر دفعہ یہی کرتے. پھر اللہ فرماتے فانتقمنا منہم, ہم نے اب انتقام لیا ان سے. ہمیں ڈر ہے ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو رہا, اللہ ہم سب کو بچائے. ہم نے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم, دیکھو اس وبا میں صرف احتیاط نہیں کرنی, اصل تو کام ہے توبہ. اگر وبا میں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے, احتیاط کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق مل جائے, کیونکہ وبا سے بچ بھی گئے تو بعد میں مر جائیں گے نا. تو اصل چیز ہے توبہ کر لی تو پھر مر بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے. بات پھر وہی بات آپ کہتے ہیں پھر مر گئے تو پھر بچا کیوں رہے ہیں ہمیں, اس لیے بچا رہے ہیں کہ آپ کو وائرس ساتھ والے کو بھی لگے گا. وہ میں نے ایک بڑی زبردست مثال دی تھی نا, ایک میرے پاس کسی نے تصویر دی کہ ایک فوجی جو ہے نا گدھے کو اٹھا کے کندھے پہ لاد کے جا رہا ہے. کسی نے بتایا یہ گدھا اس کا باپ نہیں ہے جس کو اس نے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. اصل بات ہے یہ یہاں مائنے ہیں, مائنز بچھی ہوئی ہیں, تو کسی بھی گدھے کا پاؤں آ گیا, انسان تو فوجی تو سوچ سوچ کے قدم رکھے گا چیک کر کے, گدھا تھوڑی چیک کرتا ہے. تو کسی بھی گدھے کا پاؤں آیا تو گدھے کے ساتھ 8-10 فوجی بھی چلے جائیں گے. تو اس نے کہا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا, آس پاس کے گدھوں پہ نظر رکھیں. بہت سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے بے احتیاط ہیں, وہ وائرس کو لے کے گردش کر رہے ہیں. وہ آپ سے جھپیاں پا کے ملیں گے, محبت سے ملیں گے, اور وہ خود تو مریں گے, وہ آپ کو بھی مروائیں گے. تو آس پاس کے گدھوں پہ بھی کیا رکھیں, بولو نا بھائی نا. تو وقتی طور پر اگر گدھے کو باپ بھی بنانا پڑے تو اس کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو ہدیے دیں, نذرانے دیں کہ یار وہیں سے بلوٹوتھ کے ذریعے سلام کرو, بڑی مہربانی. بعد میں آپ کے پاؤں چومنے کے لیے, جیسے یہ وائرس ختم ہو جائے نا, میں آپ کے پاؤں چوموں گا, اگرچہ آپ اس قابل نہیں ہو, لیکن وقتی طور پر پنجابی کی ایک مشہور مثال ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنانا پڑتا ہے, تو بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ ان پہ بھیجا, اور پھر کیا ہوا, اللہ اکبر. پھر اللہ فرماتے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا, اور ہم نے زمین کا وارث اس کمزور قوم کو بنا دیا جو مشرق اور مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے, ہم نے ان کو مالک بنا دیا. اور تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل, اللہ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا پہ غالب کروں گا, تو انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا, اللہ نے ان کو دنیا پہ غالب کر دیا.